اس پر بھی قرآن گواہی دیتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اوروں کا بھی ذکر آیا ہے بعض کا، ایک روایت کے مطابق سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کے ایک سوال کے جواب میں اللہ پاک نے مشاہدہ کروایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ پاک نے ان پر کیفیت موت طاری کر دی۔ 100 سال لیٹے، اس کے بعد اٹھے، کیا 100 سال کے بعد اٹھے۔ اللہ پاک نے پوچھا کم لبثت، بڑی توجہ سے سنیں، آگے نکتے آ رہے ہیں۔ زہیر کہ کتنی دیر یہاں گزاری ہے؟ انہوں نے صاحب ظاہر ہے 100 سال گزرے تو اپنے کپڑے بھی دیکھے ہوں گے، اپنے ہاتھ بھی دیکھے ہوں گے، اپنی کیفیت جسم کی سارا کچھ دیکھا ہوگا، اس سے اندازہ کیا اور کہا لبثت یومن او بعد یوم، گزر 100 سال گئے۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ میں نے ایک دن یا چند گھنٹے ہی گزارے ہیں۔ اب بڑی خاص بات، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اب اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال گزر جانے کا جو ان کے نزدیک چند گھنٹوں میں گزر گئے، 100 سال بیت گئے چند گھنٹوں میں، یہ طی زمانی ہے۔ اللہ نے اس کا مشاہدہ کروایا اور فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اے عزیر اپنے کھانے پینے کو دیکھ، جو کھانا ساتھ رکھا ہوا تھا اس کو دیکھ، باسی نہیں ہوا، اس کی فریشنس ختم نہیں ہوئی۔ تو فرمایا دیکھ، تو گویا 100 سال کھانے پر بھی گزرے، پر اللہ نے کھانے پر گزرے ہوئے 100 سال مثل ایک لمحہ کے کر دیے، اس کی گرمی بھی ختم نہیں کی، تازگی بھی ختم نہیں کی، خوشبو بھی ختم نہیں، لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا، تر و تازہ رہا۔ اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ کھانے پر 100 سال گزرے ہیں پر نہیں گزرے۔ اب پھر فرمایا اب اپنی سواری کو دیکھ، گدھا تھا یہ سواری پہ سفر کر کے آ رہے تھے، فرمایا اس کو دیکھ، دیکھا تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں تھی، اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل کے خاک ہو چکی تھی۔ اب ان کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، ہڈیوں سے اٹھا کر، یہ منظر دکھانا تھا۔ یہاں سے ایک بات جو میں نے اخذ کی وہ بتانا چاہتا ہوں، دونوں چیزیں عزیر علیہ السلام کی ہیں، سواری بھی ان کی ہے، کھانا بھی ان کا ہے۔ کھانا 100 سال بیتے ہیں، باسی بھی نہیں ہوا، اس پر گھنٹہ بھی نہیں گزرا۔ گدھا 100 سال بیتے ہیں، اس پر 100 سال بیت گئے، اس کی ہڈیاں بھی خاک بن گئیں، دونوں پر حکم جدا ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایک کو حالت فنا حاصل ہے، ایک حالت فنا سے خالی ہے۔ یہ تصوف کا نقطہ ہے۔ کھانا اپنی خواہش، اپنے ارادے اور اختیار سے خالی ہوتا ہے۔ کھانا خواہش، ارادے اور اختیار سے خالی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں کھا دیں، چاہیں چھوڑ دیں، آدھا بچا دیں، سارا کھا جائیں، اٹھا کے آدھا پھینک دیں، سارا پھینک دیں۔ کھانے کو کوئی تردد نہیں، وہ اپنی سمجھ بھی ختم کر چکا ہوا ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کو یوں کہیں گے کہ گویا اس کی سمجھ بھی ختم ہے، اس کی کوئی خواہش بھی نہیں، اس کا اپنا کوئی ارادہ بھی نہیں، اس کا کوئی اختیار بھی نہیں، کوئی ذاتی پسند و ناپسند بھی نہیں۔ کھا دیں، بچا دیں، پھینک دیں، اٹھا لیں، کھانے کو کوئی ملال نہیں۔ گویا وہ اپنی خواہش سے فنا ہے، اپنے ارادے سے فنا ہے، اپنی آرزو سے، اپنی ترجیح سے، اختیار سے فنا ہے۔ اور گدھا وہ نہ خواہش سے فنا ہے، نہ ارادے سے فنا ہے، نہ اختیار سے فنا ہے، الٹا اکڑتا، اچھلتا اور کودتا اور ہنہناتا ہے۔ گدھے کو کہیں آگے چلو، وہ پیچھے کو دوڑتا ہے۔ تو گدھا گدھا ہے، چونکہ گدھا مالک کے ارادے اور خواہش میں فنا نہیں ہوا، اس نے اپنا ارادہ، خواہش اور اختیار باقی رکھا ہے، اس نے فنا کا سبق قبول نہیں کیا۔ چونکہ فنا کا سبق قبول نہیں کیا، اس لیے لبثت یومن اور بعد یوم کے فیض سے خالی رہا، اس لیے وہ خاک ہو گیا اور ہڈیاں مٹی میں مل گئیں اور برباد ہو گیا۔ کھانا چونکہ اپنا ارادہ اختیار نہیں رکھتا، وہ مالک کی مرضی پر ہے، چونکہ مالک کی مرضی پر ہے تو وہ لبثت یومن اور بعد یوم کی جو کیفیت تھی وہ کھانے کو نصیب ہو گئی۔
جو اپنا ارادہ، اختیار، ترجیح، خواہش، اپنی چیزیں فنا کر دیتا ہے شیخ میں، جو شیخ میں خود کو ارادہ، خواہش اور اختیار سے فنا کر دیتا ہے اور خواہش اور شیخ کے ارادے سے باقی رہتا ہے، اپنے ارادے سے فنا ہو جاتا ہے، اس پر شیخ کے فیوزات اپنے اثرات ڈالتے ہیں، وہ شیخ کے فیوزات سے متمتع ہوتا ہے، فیض پاتا، اور جو گدھے کی طرح رہے تو شیخ کی صحبت میں سواری بنی رہے شیخ کی صحبت میں پر مرضی اپنی کرے، وہ 100 سال بھی گزار لے تو فیض یاب نہیں ہوتا، وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے۔ اس گدھے سے استعارتاً معنی لے رہا ہوں کہ گدھا ایک استعارہ بن گیا کہ وہ اپنے ارادے کو فنا نہیں کرتا، اس لیے محروم فیض رہتا ہے۔ کھانا استعارہ بن گیا کہ اپنے ارادے اور اختیار سے فنا ہے، وہ بقا بالفیض پا گیا، وہ فیض پا گیا۔ اب بات تو سمجھ گئے نا؟ اب اور 700 سال کا لمحوں میں سمٹ جانا۔ اب دوسری بات، اصحاب کہف کا آپ نے نام سنا ہے، وہ چلے اصحاب کہف، غار میں جا کے چھپے، اس دقیانوس ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے مظالم اور جبر سے بچ کر، تاکہ اللہ اللہ کر سکیں اور ان کے ایمان کے اوپر وہ جبر نہ کریں۔ غار میں چھپے تو ایک کتا انہی کا تھا یا کسی رائی کسی کا تھا، رستے میں ہو لیا، ان کی صحبت میں کتا آ گیا۔ روایات ہیں، اختصار سے کر رہا ہوں، کتا چل پڑا۔ اب حدیث میں اور روایات تفاسیر میں آتا ہے کہ جب کتے کو آتے ہوئے دیکھا اصحاب کہف نے، یہ اولیاء تھے، بنی اسرائیل اولیاء تھے، دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کتا ہے، یہ بھونکے گا، یہ بھونکے گا، اور اس کے بھونکنے سے بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں، وہ گرفتار کر لے گا۔ انہوں نے کتے کو دوڑایا، پتھر مارے، بگایا کہ بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا۔ بڑی کوشش کی، کتے کو کہا بھاگ جا، وہ نہیں بھاگا۔ کتا اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اگلے 2 پاؤں دعا کی طرح اوپر ہاتھ پھیلا دیے اللہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان دے، میں تیرے ولیوں سے بات کروں۔ سینکڑوں تفاسیر ہیں، حدیث روایات کے ساتھ مفسرین نے کثرت کے ساتھ ان کے لکھا۔ عرض کیا باری تعالیٰ زبان دے، زبان ملی۔ اس نے کہا اللہ کے ولیوں مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تم کتے ہو، تم بھونکو گے، کتے ہو بھونکو گے، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں۔ کتا ضرور ہوں، اس کا انکار نہیں کرتا، مگر بولیے نا بھونکنے والا نہیں۔ تو کتوں کو بھی ولیوں کا حیا ہوتا ہے۔ کئی کتے بھی نصیب والے ہوتے ہیں، ولیوں کا حیا کرتے ہیں، کتے ہو کر حیا کر لیں نصیب والے ہوتے ہیں، اور کئی انسان ہو کر حیا نہیں کرتے، کتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس کتے نے کہا اب یہ کوئی آج کے زمانے کی لکھی ہوئی تفسیریں تو نہیں ہیں، یہ تم 1000 سال پہلے کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، 800-900 سال پہلے کی تفاسیر بتا رہا ہوں۔ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیں، اور بے شمار تفاسیر بھری پڑی، تفسیر المعانی اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی چاہیں دیکھ لیں کثرت کے ساتھ، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر بغوی اٹھا کے دیکھ لیں، معالم التنزیل اٹھا کے دیکھ لیں، مدارک جو میں نے بتائی، جتنی تفاسیر چاہیں دیکھ لیں، اور تفصیلات قرطبی سے میں دے رہا ہوں۔ عرض کیا کہ میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں، کیا مطلب؟ اب کتے کے لفظ میں کوٹ کرتا ہوں جو مفسرین ائمہ تفسیر نے بیان کی ہے۔ اس نے کہا انی، یہ خاص لفظ بتا رہا ہوں، کتے نے کہا انی احب اولیاء اللہ والصالحین، کتے نے کہا مجھے نہ بھگاؤ، خدا کی قسم میں اللہ کے ولیوں اور صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کلمہ امام قرطبی نے بیان کیا، فرمایا انی احب الاولیاء والصالحین، میں اولیاء و صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ کتے نے کہا، کس نے سمجھ دی اس کو؟ یہ معرفت کس نے دی؟
ولیوں کی صحبت نے دی، ولیوں کی صحبت نے دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ جو اکابر علماء دیوبند ہو گزرے، جتنے اکابر علماء دیوبند، ان سب کے شیخ اور پیر طریقت ہیں۔ اور میرے بھی ایک نسبت میں میرے وہ براہ راست دادا استاد ہیں، صرف ایک واسطہ ہے میرے اور ان کے درمیان۔ ویسے ان کو 100 سال 150 سال ہو گیا وفات پائے۔ سید عبد المعبود جیلانی ایک بزرگ تھے جن سے میں نے تھوڑے عرصے کے لیے اکتساب فیض اور حصول روایت کیا۔ سید عبد المعبود جیلانی 165 برس کی عمر میں وفات ہوئی۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور براہ راست خلیفہ تھے۔ ان کا مزار اسلام آباد میں ہے۔ اور سید عبد المعبود جیلانی طویل عرصہ توسہ شریف حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیوی کی صحبت میں رہ کے فیض یاب ہوتے براہ راست۔ خیر، تو وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی وہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، ایک کتا آ کے بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت پہرے کے لیے کتا بیٹھا رہتا تھا، ولیوں کا پہرا دیتا تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت جنید بغدادی ایک کیفیت میں آ گئے، جوش میں آ گئے، فیض نے جوش مارا، اچانک اٹھے تو اس کتے کو ہر وقت پہرا دیتے دیکھتے تھے، خوش ہوئے اس کی عادت پر، اس کی طرف توجہ کی، کتا فیض یاب ہو گیا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد بغداد میں وہ کتا جدھر جاتا 30 40 کتے گردن جھکا کے اس کے پیچھے چلتے تھے، کتے اس کے پیچھے چلتے، جہاں بیٹھتا 30 40 کتے حلقہ بنا کے اس کے ارد بیٹھتے۔ ارے کتوں کو پہچان ہے ولیوں، کتوں کو پہچان ہے ولیوں کی، اور انسان ہو کے نہ کریں تو بدبختی ہے۔ اور پھر جس کتے کو فیض مل جائے اس کتے کو باقی کتے بھی پہچانتے ہیں، جس کتے پہ نظر ہو جائے اس کتے کو باقی کتے بھی پہچانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے۔ پر فرق یہ ہے کہ کتا بغداد کا تھا اور وہ کتے بھی بغداد کے تھے، نسبت تھی نا۔ یہ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا۔ اب اسی موضوع پر امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب الانوار القدسیہ اٹھا کے دیکھیں، اسی کو امام عبد الوہاب شارانی نے ایک اور ولی اللہ کی کرامت کے طور پہ اس کو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ فرمایا کہ ولی اللہ تھے، طویل مدت اندر مسجد میں مراقبے میں رہے اور مجاہدے میں اور ریاضت میں، اور اچانک باہر نکلے تو فقراء اور خدام میں کوئی شخص نہ تھا، ایک کتا بیٹھا تھا آپ کے پہرے پر، نکلے پہلی نگاہ جو کتے پر پڑی، کتا فیض یاب ہو گیا۔ امام عبد الوہاب شارانی محدث شارانی وہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کتا جہاں بیٹھتا شہر کے کتے اس کے ارد گرد حلقہ بناتے تھے۔ تو ایسے واقعات پتہ چلا کہ کئی ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو ان واقعات کا انکار ہو کر دیں تو اب تو ہم تو قرآن کا بیان کر رہے ہیں، قرآن سے کہاں جائیں گے؟ تو کتے نے کہا انی احب الاولیاء والصالحین، میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، تو چھوڑ دو، بھونکوں گا نہیں۔ سو انہیں سمجھ آ گئی، اجازت دے دی، وہ غار میں چلے گئے، کتا غار کے دہنے پر بیٹھ گیا، غار کے دہنے پر بیٹھ گیا۔ اب 309 سال تک اصحاب کہف، کتنے 9 سال تک غار میں رہے، اس غار میں 309 سال، 3 صدیاں رہے۔ اٹھے تو ان سے پوچھا وہی بات، کم لبستم، کتنا لیٹے ہو؟ انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا چند گھنٹے، دن کا کچھ حصہ، چند گھنٹے ہی لیٹے ہیں۔ تو 300 سال ان پر چند گھنٹوں میں سمیٹ دیے۔ اصحاب کہف پر 3 صدیاں چند لمحوں میں سمٹ گئیں، تو شب معراج مصطفیٰ پر سارے سفر کے زمانے چند لمحوں میں سمٹ گئے، تو کیا عجیب ہوا۔
یہ سب قرآن کی شہادتیں ہیں، سب قرآن کی شہادت۔ اور پھر بات کر رہا تو 309 سال اصحاب کہف لیٹے رہے اور زندہ رہے اللہ کے فیض سے۔ وہ ولیوں کے دہلیز پر بیٹھا، 3 صدیاں بیت گئی، وہ بھی اس کو موت سے ہمکنار نہ کر سکے۔ ولیوں کے دروازے پر بیٹھا، 300 سال اس کے مار نہ سکے، زندہ رہا۔ ارے ولیوں کے دروازے پر کتا بیٹھ جائے تو صدیوں زندہ رہتا ہے، ولی مزار میں لیٹا ہو خدا کے ساتھ مست ہو تو کیسے زندہ نہیں رہے گا؟